جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ تو بالآخر نینسی پیلوسی جو اسپیکر ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی، انہوں نے تائیوان کا 2 روزہ دورہ کر ہی لیا۔ چین نے آبویسلی اس پہ بہت سخت کمنٹس دیے تھے کہ اگر یہ دورہ ہوا تو پھر ملٹری آپشنز بھی کنسیڈر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب تک تو چین کی پالیسی یہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہمارا حصہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پیسفلی وہ ری یونیفائی کرے پیپلز ریپبلک آف چائنا کے ساتھ۔ لیکن نینسی پیلوسی کا جو ایک پولیٹیکل کیریکٹر ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ وائٹ ہاؤس کی مرضی کے بغیر یہ وزٹ ہوا ہے، کیونکہ نینسی پیلوسی اور پریزیڈنٹ بائیڈن ان کا ایک ہی پارٹی سے تعلق ہے اور بڑا کوآرڈینیٹڈ طریقے سے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن نے یا وائٹ ہاؤس نے کوئی ایڈوائز دی ہو تو نینسی پیلوسی اس کو بالکل رد کر دیں اور اس کی ان کو جو ہے بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس میں یقینی اعتبار سے وائٹ ہاؤس کی بھی مرضی شامل تھی اس وزٹ میں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور اس میں ڈیموکریٹک پارٹی نینسی پیلوسی جو بہت اسٹرانگ نظر آنا چاہتی ہیں چین کے حوالے سے، وہاں جو سو کالڈ ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں ان کے معاملات میں، اور ایشین امریکن جو ہے ان کا ووٹ لینے کے لیے، اور پھر جو ہے امریکہ بھی جو ہے پریزیڈنٹ بائیڈن بھی انڈائریکٹلی گو کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا اس وزٹ سے، لیکن وہ بھی اس کا جو ہے انہوں نے جو بعد میں ایک لحاظ سے چین کو وارن کیا ہے کہ وہ ایسکلیٹ نہ کرے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ G7 کی فارن منسٹر کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ چین کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی 1997 میں بھی اسپیکر جا چکے ہیں، اس وقت نیوٹ گنگرچ تھے۔ تو لیکن یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اس وقت چونکہ حالات ذرا مختلف ہیں، اس لیے چین نے بھی بہت سخت ریئیکٹ کیا ہے، اور آج سے چین نے ملٹری ایکسرسائزز بھی شروع کر دی ہیں، پورا تائیوان کو انسرکل کر دیا ہے۔ پھر جو ان کا اپنا جو ہے ایریا ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون، اس کو بھی انووک کر دیا۔ تمام فلائٹس روک دی گئی ہیں، تقریباً 1000 فلائٹس متاثر ہوئی ہیں اس وقت تائیوان میں جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں، اور تائیوان کی جو اس وقت امپورٹس ہیں اور ایکسپورٹس ہیں چائنا کے حوالے سے اس پہ بھی پابندیاں لگا دی ہیں۔ اور یہ آپ کو یاد رہے کہ تائیوان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کا تقریباً 42% مین لینڈ چائنا کو جاتی ہیں اس کی ایکسپورٹس۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر جو ہے تائیوان پہ پریشر پڑ رہا ہے، اور پھر بہت سی جو ہے ایکسپورٹ سے پابندی۔ اب یہ بھی چائنا سوچ رہا ہے کہ جو سیمی کنڈکٹرز ہیں جو مینوفیکچر ہوتے ہیں تائیوان پہ، اس کی بھی ایکسپورٹ دنیا بھر میں پابندی لگا دے، اور وہ چائنا کر سکتا ہے کیونکہ انہوں نے سارا انسرکل کیا ہوا ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر اب کوئی کنٹینر کوئی ویسل جا نہیں سکتی، نہ وہاں سے نکل سکتی ہے۔ تو اب اور یہ بھی یہ ہے کہ دنیا بھر کا جو 60% جو سیمی کنڈکٹرز مینوفیکچر ہوتے ہیں وہ تائیوان میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر یہاں سے مائکرو چپس نہیں جا رہے، سیمی کنڈکٹرز دنیا بھر میں نہیں جا رہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ دنیا میں ہر چیز میں اب سیمی کنڈکٹر ہی استعمال ہوتے ہیں، ہوائی جہاز سے لے کر کمپیوٹر، ہر چیز میں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا بحران ہو سکتا ہے۔ جس طرح یوکرین رشیا کی وار میں ایک فوڈ کرائسس جنم لیا، اب چلے کچھ گرین کی شپمنٹ شروع ہو گئی ہے، لیکن اوور آل ایک فوڈ کرائسس ہوا، انرجی کرائسس ہوا۔ تو اس حوالے سے تائیوان کے اگر چین تائیوان کی ایکسپورٹس پہ پابندی لگا دیتا ہے سیمی کنڈکٹرز پہ، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے اور مسائل جنم لیں گے۔ تو چین کی پالیسی البتہ بڑی کلیئر ہے، وہ ملٹری ایکسرسائز انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں کب تک یہ جاری رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید اس ویکنڈ تک رہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ شاید ایکسٹینڈ کر دیں۔ تو اب چین کیا گارنٹیز دینا چاہتا ہے، کیونکہ چین کا یہ موقف رہا ہے اور بالکل جائز موقف رہا ہے کہ یہ تائیوان جو ہے وہ چین کا حصہ ہے، اور نینسی پیلوسی کے وزٹ سے یہ ہوا ہے کہ جو سیپریٹسٹ فورسز ہیں ان کو تقویت ملی ہے۔ لیکن تائیوان کے اندر کیونکہ جب دو بڑے لڑتے ہیں تو جو نقصان تو ہوتا ہے وہ چھوٹے لوگوں کا ہی ہوتا ہے، تو تائیوان کے اندر بھی اس وزٹ کے خلاف کچھ احتجاج وغیرہ ہوئے ہیں، کیونکہ تائیوانیز کو پتہ ہے کہ چائنا پہ کتنی زیادہ ان کی ڈیپینڈنس ہے، اور اگر چائنا اور پھر ملیٹریلی بھی تائیوان جو ہے اس کے ہاتھ اس کی طاقت میں نہیں ہے کہ وہ چین کے ساتھ کوئی ٹکر لے سکے۔ تو اس وجہ سے تائیوانیز جو لوگ ہیں
وہ بھی پریشان ہیں کہ اس وقت اس وزٹ کی کیا ضرورت تھی. اگر نینسی پیلوسی نہ بھی آتی تو کیا فرق پڑ جانا تھا. ان کے آنے سے خواہ کی ٹینشن ہو گئی. لیکن دوسری طرف امریکہ کے گلوبل آبجیکٹیوز ہیں، وہ اپنے آپ کو ری ایزرٹ کر رہا ہے سارے ایریا میں، اور آبویسلی وہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو پروووک بھی کریں ایک لحاظ سے. لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ یوکرین اور تائیوان میں، جس طرح میں نے پہلے بھی کسی ایک ویلاگ میں کہا، بہت فرق ہے. یوکرین تو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری تھا اور ہے، یو این کا ممبر ہے. تائیوان کا تو یہ حال نہیں ہے. تائیوان کی جو یو این کی ممبرشپ ہے وہ 1971 میں ختم ہو گئی تھی، 1971 میں. اس کی جگہ پھر پیپلز ریپبلک آف چائنا کو ممبر بنا دیا گیا تھا. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو صرف 13 ممالک ہیں، اور ویٹیکن سٹی کو اگر شامل کر لیں تو 14 ممالک ہیں جو کہ جس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں تائیوان کے ساتھ. تو تائیوان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو یوکرین کی تھی. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ چین ابھی بھی تائیوان پہ پریشر بلڈ کرے گا، تاکہ تائیوان کوئی ایسا اقدام نہ کرے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیں، یا کوئی ایسا اقدام لیں جس سے وہ جو ون چائنا پالیسی ہے اس کو ڈائریکٹ کوئی زخم پہنچے. تو ایک تو ان کا یہ ایک پہلو ہے، ایک آبجیکٹیو ہے جو اس وقت انہوں نے انسرکل کیا ہوا ہے پورے تائیوان کو. ایک تو پہلا یہ ہے کہ تائیوانیز کو بڑا کلیئر میسیج دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا اقدام اٹھایا تو پھر اس کے بڑے سنگین نتائج نکلیں گے، اور پھر ہم آپ کو ملیٹریلی فورسفلی آپ کو ہم ری یونیفائی کر لیں گے مین لینڈ کے ساتھ. اور دوسرا میرے خیال میں وہ دنیا بھر کو بتانا بھی چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ کو، کہ وہ کوئی ایسا ایکشن نہ لے جو کہ ان نیسیسریلی چیزوں کو کمپلیکیٹ کرے. اور پھر تیسرا یہ بھی ہے کہ چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے انٹر ڈپینڈنسیز تو ہیں، ٹریڈ بھی ہے، انویسٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں. تو اور اس وقت چائنا یہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو کسی کانفلکٹ میں جو ہے وہ انگیج کرے، کیونکہ تائیوان ایک بالکل مختلف معاملہ ہے. تائیوان پہ تو اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو وہ وار تک بھی چلے جائیں گے، لیکن فی الحال وہ یہی چاہتے ہیں کہ اپنی ایک اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ پروگرس ہے، اس پہ توجہ دیں. تو چین کا بھی یہی ہے کہ وہ ابھی تائیوانیز پہ پریشر بلڈ رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسے اسٹیپس لیے تو پھر ہم جو آپ کے لیے بھی مشکلات کریٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو سیمی کنڈکٹرز پہ بین ہے، وہ اگر ہم بین لگا دیں گے تو آپ کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوں گی. تو یہ ایک اس وقت مشکل گیم ہے، اور مجھے خوشی یہ بھی ہے کہ پاکستان نے بھی بڑے بروقت اپنی جو پالیسی ہے اس کو ری آئٹریٹ کیا، ون چائنا پالیسی کو. اور اس وقت ہم چین کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارے لیے بڑا ضروری تھا. تو جو ہم نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی وہ بالکل ٹھیک تھی. اور اب دیکھنا یہی ہے کہ پہلے تو یہ ملٹری ایکسرسائزز ہیں، یہ کس وقت تک جاتی ہیں، جو بلاکیڈ کیا ہوا ہے یہ کتنے دن اور جاری رہتا ہے. آیا سچویشن ایکسکلیٹ ہوتی ہے، یا بس چائنا ایک میسج دے کر ودرا کر دے گا، اور جو اس نے تائیوانیز کی امپورٹ سے بین لگایا ہے، ان کی ایکسپورٹ سے بین لگایا ہے، وہ ہٹا دے گا. کیا ہوتا ہے اب، یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. لیکن چائنا اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے کہ تائیوان کے معاملے میں کوئی اور دور آرا نہیں ہو سکتی. اگر تائیوان نے انڈیپینڈنس لینے کی کوشش کی یا اس طرف جانے کی کوشش کی تو پھر آبویسلی ان کے لیے جو ہے ملٹری آپشن بھی اویلیبل ہے، اس کو استعمال کریں گے. آج نہیں تو کل کرنا ہی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت دنیا چونکہ یوکرین بزی ہے تو یہی موقع ہے چین کے لیے وہ کر لیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چین ایسا نہیں کرے گا. وہ ابھی اس وقت کوئی ایسا ماحول نہیں کریٹ کرنا چاہتے ایشیا پیسفک میں جس سے مزید اسکلیشن ہو. تو ابھی وہ دیکھیں گے، کیونکہ حالات اس نہج تک نہیں پہنچے جہاں وہ ملیٹریلی جو ہے اس کو اپنے ساتھ ملائیں. تو انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. لیٹس ہوپ کہ اس طرح اسکلیشن نہیں ہوگی، اور چین کی جو اقتصادی ترقی کا سفر ہے وہ جاری رہے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.